قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال ابن عباس فأتبع سببا يعني بالسبب المنزل. اللہ نے جو ان کے لیے اسباب پیدا کیے اس کو انہوں نے اختیار کیا. وقال مجاہد فأتبع سببا منزلا وطریقا، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ما بین المشرق والمغرب ہے. وفی روایت ان مجاہد سببا قال طرفی الارض، زمین کے دونوں کنارے. وقال قتادہ اتبع منازل الارض ومعالمها، وہ زمین کے جو علامات ہیں اس کے مطابق چلتے رہے. وقال الضحاک فاتبع سببا المنازل. وقال سعید بن جبیر فی قوله فاتبع سببا قال علما، جو اللہ نے اس کو علم دیا. وهكذا قال إكرمة وعبيد بن يعلى والسدي. وقال متى المعالم وآثار كانت قبل ذلك، اس سے پہلے اس راستے پر جو نشانیاں تھیں اس کو دیکھتے رہے. حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه صار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. اب انہوں نے وہ راستہ اختیار فرمایا جس کی انتہا جو ہے وہ جانب مغرب پہ ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سورج کے غروب کا جو آسمان میں نظام ہے وہاں تک پہنچے، وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. باقی اخبار والوں نے اور قصص والوں نے جو قصے لکھے ہیں وہ حقیقتاً خرافات ہیں جن کی کوئی اثر نہیں ہے. وجدها تغرب في عين حمية، آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا ایک بالکل اندھیری نہر میں ڈوب رہا ہے. ایرا الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط. وهذا شعر كل من انتهى الى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. انہوں نے دیکھا کہ وہ سمندر کے اندر سورج ڈوب، اصول ہوتا ہے جیسے آپ بحری سفر کریں، جب سورج ڈوبے معلوم ہوتا ہے سمندر کے اندر چلا گیا، حالانکہ سمندر کے اندر تو نہیں جاتا. کہتے ہیں اسی طرح جو بھی جائے گا وہ اس کو اسی طرح نظر آتا ہے. وہی اللہ تفارق الفلق الرابع، حالانکہ اس کا اصل مرکز جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے. الذی ہی مثبت فی لا تفارقہ، وہاں سے وہ یعنی جدا ہی نہیں ہوتا. فالحمۃ مشتقۃ الیہ القراتین من الحمۃ وهو الطین، یعنی مٹی. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ من طین عملا مٹی. وقد تقدم بیانه. وقال ابن جریر حدثني یونس قال اخبرنا ابن وهب قال انبانا نافع بن ابي نعيم سمعت عبد الرحمن الاعرج يقول كان ابن عباس يقول في عين حماءة ثم فسرها ذلك فسر ذات حماءة. قال نافع وسئل عنها كعب الاحبار فقال انت اعلم بالقرآن مني ولكني اجدها في الكتاب تغیب فی طینۃ سودا، کہ سیاہ رنگ کی مٹی کے علاقے میں غروب ہوتا ہے. وقد روى غیر واحد عباس وبه قال مجاہد وغیر واحد. وقال ابو داود الطیالسی قال حدثنا محمد بن دینار عن سعد بن اوس عن مصدع عن ابن عباس عن ابی بن کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأه حامئة. وقال علی بن ابی طالب وجدها تغرب فی عین حامیۃ، ایسی چشمے میں ڈوب رہا ہے جو سخت گرم ہے. وقد قال الحسن البصری وقال الجی والصواب انهما قراءتان مشهورتان فأيهما قرأ القاری هو مصیب. حامیہ پڑھیں یا حامیہ، دونوں قراءتیں درست ہیں. قلت ولا منافاة بين معنيهما إذ قد تكون حالة لمجاورتها وحج الشمس عند غروبها. ہو سکتا ہے
جب سورج وہاں ڈوبتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے. وَمُلَاقَاتِهَا الشُّعَابِ بِلَا حَائِلٍ، اور اس کے اور سورج کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی. وَحَمِيَةٍ فِي مَاءٍ وَطِينٍ أَسْوَدٍ كما قال كعب الأحبار وغيره. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأوام قال حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال في نار الله الحامية لولا ما يدعى من أمر الله لحرقت ما على الأرض. اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے دیکھا سورج کی طرف جب وہ ڈوب رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ سخت شدید قسم کی آگ میں ڈوب رہا ہے، اور اللہ اگر اس کو نہ روکے تو زمین کی ہر چیز جل جائے. قلت رواه الامام احمد یزید بن ہارون فی سیۃ رفعات الحدیث نظر ولعله من کلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك. کہتا ہے کہ حدیث مرفوع تو نہیں ہے، البتہ عبداللہ ابن عمر نے جو 2 بوریاں اس کو ملی تھی کتابوں کی یرموک میں، شاید انہی میں سے کچھ روایت پڑی ہو اسرائیلی. واللہ عالم. وقال ابن ابی حاتم حدثنا حجاج بن حمزہ قال حدثنا محمد یعنی بن بشر قال حدثنا عمرو بن میمون انبانا ابن حاضر ان ابن عباس ذکر له ان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ قرأ الآیہ التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية. قال ابن عباس ما نقرأ إلا حامية فسأل أبو عبد الله من كيف تقرأها. حضرت امیر معاویہ نے اس کو پڑھا حامیہ. حضرت ابن عباس میں ابھی ہم تو حامیہ پڑھتے ہیں. قال ابن عباس وقلت لمعاویہ فی بیتی نزل القرآن، کوئی قرآن ہمارے گھروں میں اترا ہے. فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة. سورۃ تورات کے اندر کیا لکھا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ فقالوا قد سل أهل العربية فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، سفید پانی اور سیاہ مٹی. وأشار بجانب المغرب کی طرف. قال لو أني عندك لفتك وكتاب تزداد فيه بصيرة في حمية. قال ابن عباس إذا ما هو قد فيما يسر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم اتباعيها وبلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي فلا مغيب الشمس عند غروبها في عين ذا خلب وثات حرمدي، کہ وہ مشارق مشرق کو بھی پہنچا مغرب کو بھی پہنچا اللہ کے اسباب سے احکام سے. اس نے سورج کو ڈوبنے کی جگہ پر بھی دیکھا. قال من خلب، خلب کہتے ہیں مٹی. التین بکلامہم قال فما الساعۃ، سات کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا الحما، گرم. قال فما الحرمد، حرمد کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سیاہی، سیاہ. قال وداعن باس رجل اولا وقال تم ما يقول هذا الرجل، نے کہا لکھ لو. وقال سعید بن جبیر بین ابن عباس يقرأ سورة الكهف وقرأ وجدها تغرب في عين حمية. فقال قال الذي نفس كعب بيده ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزل في التوراة غير ابن عباس فإنا نجدها في التوراة في مدرة سوداء مٹی. وقال ابو يعلى الموصلي حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جريج ووجد عندها قوم قال مدينة الله 12,000 باب، ایک شہر تھا جس کے 12,000 دروازے تھے. لولا اصوات اهلها سمع الناس بالشمس حين تجب، اگر آوازیں نہ ہوتی لوگوں کی تو جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے ڈوبنے کی آواز لوگ سنتے. ووجد عندها قوم امة من الامم، وہاں دیکھا تو ایک قوم آباد ہے. ذکروا انها كانت امة عظیمة من بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد میں سے وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی امت ہے. فقالوا قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. معنى هذا ان الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخير إن شاء قدر إن شاء سوى إن شاء من أو فدا.
اللہ نے حکم دیا زلزل کرنے ان کو کہ اس جگہ پر ہم آپ کو طاقت بھی دیتی ہیں، حکم بھی دیتے ہیں، کامیاب بھی آپ کو کریں گے اور آپ کو اختیار دیتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس قوم کو قیدی بنا لیں، آپ چاہیں تو ان کو آزاد کر دیں، آپ چاہیں تو احسان کر دیں، آپ چاہیں تو فدیہ دے دیں۔ فَعَرَفَتْ لَهُ وَإِيمَانَهُ فِي مَا أَبْدَاهُ وَأَدْرَهُ وَبِيَانَهُ فِي قَوْلِهِ۔ اب حضرت قزل کرتے ہیں ان کا انصاف دیکھیں، انہوں نے کہا اما من ظلم، ان میں جو ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو تو میں عذاب دوں گا۔ استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه یعنی بالقتل۔ وقال الصديقان حمالهم بکر النحاس ويدعون فيها تهلب، کہ وہ اپنا پیتل کے بڑے بڑے کڑھاؤں کو گرم کر دے، ان میں ڈالتے ڈوب جاتے۔ وقال منبه كان يسلط الظلم وفاهم وبيوتهم تخشى من جميع جهاتهم، ان پر ایسی ظالم لوگ مسلط کرتے جو ہر طرف سے ان کو جا کے گھیر لیتے۔ ثم يرد الى ربه ويعذب عذابا نكرا، یہ تو عذاب ان کو میں دوں گا، اصل عذاب تو وہ ہے جب اللہ دیں گے۔ اے شدیدا بلیغا وجمیعا وجیعا علیما دردناک۔ وفی هذا اثبات المعاد والجزاء، اس میں ثابت ہوا کہ مرنا بھی ہے، حشر بھی ہے، سزا جزا بھی ہے۔ واما من آمن وسنقول من ابن یسرا، اما من آمن تابعنا على ما ندعو الیہ من عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ، البتہ ان میں سے جو ایمان لے آئیں گے ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں گے۔ فلہ جزاء الحسنی والدار الاخرۃ ويقولون من امرنا یسرا معروفا واللہ تعالی اعلم۔